یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا، مگر یہ حقیقت ہے اور بہت ہی خطرناک حقیقت۔ ایک یہودی لڑکی، فرانس کی شہری، نام تھا کیتھرین۔ اس نے شیعہ مذہب اختیار کیا اور ایرانی انقلاب کے نعروں کے ساتھ ایسی قربت حاصل کی جو شاید ایران کے سب سے وفادار شہریوں کا بھی خواب نہیں تھی۔ چہرہ معصوم، نظریات انقلابی، الفاظ دل فریب، لیکن ان سب کے پیچھے چھپی تھی وہ آنکھ جسے دنیا موساد کے نام سے جانتی ہے۔ کیتھرین ایک تحقیقی صحافی، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پر ایران میں داخل ہوئی۔ اسلامی انقلاب کی حمایت اور ولایت فقیہ کی وفاداری کے نام پر اس نے دھیرے دھیرے ایرانی نظام میں اپنی جگہ بنا لی۔ اس کے مضامین ایرانی ٹی وی چینلوں اور یہاں تک کہ آیت اللہ خامنائی کی ویب سائٹ تک پر چھپنے لگے۔ اب وہ کوئی عام غیر ملکی نہیں رہی، بلکہ انقلاب ایران کی ایک نمائندہ بن چکی تھی۔ پھر شروع ہوا اصلی کھیل۔ کیتھرین نے صرف کالم نہیں لکھے، بلکہ پاسداران انقلاب سے ملاقاتیں کیں۔ ایرانی عدلیہ، جوڈیشری کے سربراہ، جو بعد میں صدر پریزیڈنٹ بنے، ابراہیم رئیسی سے بھی جا ملی۔ اس نے حساس، سینسٹیو علاقوں کے دورے کیے، اور یہ سب کچھ صحافت کی آڑ میں ہوتا رہا۔ کیتھرین نے ایرانی حکام کی بیویوں سے قریبی تعلقات بنائے۔ نجی محفلوں، دعاؤں اور عورتوں کے حلقوں میں وہ ایسی مقبول ہوئی جیسے برسوں سے ان سب کی مخلص بہن ہو۔ عورتوں نے اسے اپنے دل کی باتیں بتائیں، شوہر کہاں جاتے ہیں، کب واپس آتے ہیں، کس دن سیکیورٹی کم ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنے گھروں کے اندرونی نقشے تک۔ اور یہ سب باتیں چپ چاپ، ہوشیاری سے ریکارڈ ہوتی رہیں۔ اور پھر یہ تمام معلومات پہنچی اسرائیل۔ کچھ ہی مہینوں میں ایرانی سائنٹسٹس پر حملے شروع ہو گئے۔ فوجی افسروں کی گاڑیاں نشانہ بننے لگیں۔ ہر قتل بالکل سٹیک، بالکل ٹارگیٹڈ۔ اب سوال یہ تھا، کیا کیتھرین واقعی اسرائیلی جاسوس تھی؟ کیا وہ موساد کی ٹریننگ یافتہ ایجنٹ تھی؟ اب تک نہ ایران نہ اسرائیل، کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ ہاں، 2022 میں کیتھرین نے خود اپنے ایک مضمون میں یہ انکشاف کیا کہ میں کبھی شیعہ بنی ہی نہیں تھی، یہ سب صرف ایک کردار تھا۔ میں نے اسلامی پہچان اور ایرانی نظریات کا استعمال کیا تاکہ ایران کے اندرونی نظام اور سوچ تک رسائی حاصل کر سکوں۔ مگر کہانی کا سب سے تاریک، ڈارک حصہ ابھی باقی ہے۔ العربیہ چینل اور ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے حوالے سے پتہ چلا کہ کیتھرین نے خود انکشاف کیا کہ اس نے تقریباً 100 ایرانی ذمہ دار افراد کو جنسی قربت کا لالچ دے کر اپنے جال میں پھنسایا۔ اس نے بتایا کہ ایرانی مذہبی شخصیات معلومات کا سب سے اہم ذریعہ ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ کیتھرین کے مطابق اس نے اسلام کے بارے میں زیادہ جاننے کی تمنا ظاہر کی اور مذہبی رہنماؤں سے قریبیاں بنائیں۔ وہ انہیں وقتی شادی کی پیشکش کرتی، اور جب اعتماد حاصل ہو جاتا تو یہ لوگ خلوت میں اپنے ہاتھوں سے اسے اہم معلومات دے دیتے۔ ایک مثال میں کیتھرین نے ایرانی پارلیمنٹ کے ایک رکن کا ذکر کیا جس نے نزدیکی ملاقات میں پارلیمنٹ کے خفیہ اجلاس کی تمام معلومات اور ملک کے اہم راز اسے بتا دیے۔ کیتھرین نے اپنے بلاگ میں لکھا کہ وہ فرانس کے پاسپورٹ پر ایران داخل ہوئی تھی۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ ایک یمنی مسلمان کی بیوی تھی جس سے اس پر شک نہیں ہوا، مگر جیسے ہی ایرانی اداروں کو شک ہوا وہ فوراً ایران چھوڑ کر برٹن واپس چلی گئی، مگر تب تک وہ ایران کو زخم دے چکی تھی۔ سائنٹسٹس کی ٹارگٹ کلنگز، حساس معلومات کی لیکیج اور ایران کے سیکیورٹی نظام میں وہ درار جس نے سب کچھ ہلا دیا۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، یہ ریاستی اعتماد کے ٹوٹنے کی کہانی ہے، جہاں جنگ اب توپ و تفنگ سے نہیں، لباس، زبان اور تعلقات سے لڑی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنی رائے یا سوالات نیچے کامنٹس میں لکھیے، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کوئی بھی نئی ویڈیو مس نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ الوداع اور شکریہ۔